الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشورہ ہے۔ تو اس دن 10 محرم کو یا یوم عاشورہ کو ہونے والے اعمال کا ہم تھوڑا سا آج کے اس بیان میں جائزہ لیں گے۔ ہمارے ہاں 2 بڑے گروہ موجود ہیں، اور ایک اہل سنہ ہے اور ایک اہل تشیع ہے۔ دونوں اپنے اپنی ڈومین میں اعمال کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے روافض سے ہمیں اختلاف ہے، اور ہمارا تو اس طرح سے اختلاف ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمے سے لے کر ان اصول سے لے کر جزیات تک جو ہے منفرد اور مختلف ہے۔ تو بارہا دفعہ اس حوالے سے بات ہوتی رہی۔ تو جو ہم خود عمل کرتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں عام لوگ عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو جو اعمال کرتے ہیں، ان کی اپنی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو ہم خود کرتے ہیں، اسلام میں اس کا رواج، اسلام میں اس کا حکم کیا ہے؟ ہمارے ہاں شاید دوسرے علاقوں میں نہ ہو، یا شاید دوسرے ممالک میں یہ رواج نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ 10 محرم الحرام کو لوگ صبح صبح قبروں پر جاتے ہیں۔ سارا شہر قبروں پر جاتا ہے، قبروں کو جو ہے وہ دوبارہ مرمت کرتے ہیں یا رپائی کرتے ہیں یا بناتے ہیں، اور بلکہ پوری فیملیاں جاتی ہیں، خواتین اور مرد سارے، گویا ایک میلے کا سامان ہوتا ہے۔ وہاں پر جو قبروں کی تزئین سے لے کر وہاں پتے اور درخت کی جو ہے لڑیاں وغیرہ وہ ڈالتے ہیں، اور تیسرا کام وہاں پہ شرینی وغیرہ جو ہے یا مختلف چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی نیازیں اور کھانے اور مختلف چیزیں جو ہے اس دن کے اعتبار سے مناتے ہیں۔ اسی طرح سبیلیں وغیرہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ نئے کپڑے پہننا، بعض کی یہ عادت ہوتی ہے، جیسے عید ہو، تو دونوں طرف سے مبالغہ آ رہی ہے کہ نہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا نیچے سو جائیں، 4 پہیوں پہ بھی نہیں سونا، تو نہ یہ ہے کہ نئے کپڑے اور باندھ ٹھان کے آ جائیں، تو نہ یہ عید کا دن، اس طرح سے کوئی نہیں ہے۔ تو ہم باری باری اس حوالے سے اپنی وسعت کے مطابق بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے قبور کے بارے میں۔ اسلام کا ایک طریق ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے ایک تقریب کی ہے، اس کو جلانے کی بجائے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور اس کو دفن جو کیا جاتا ہے غسل کے ساتھ اور کفن کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، پورے اکرام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پہ کوئی ہندو ہے ہی نہیں، نہ ہمیں یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ جلایا کیسے جاتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ جو جلانے کا فعل ہے وہ پہلے تو مہنگا ہے، قبروں کی نسبت ایک مہنگا قدم ہے۔ دوسرا وہ اذیت ناک اور توہین آمیز ہے۔ بنارس کے اندر سب سے زیادہ یہ مردے جلانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ آج یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ لیں کس طرح کے مردوں کو توہین ہوتی ہے، پھینکتے ہیں، اور عجیب و غریب معاملے ہوتے ہیں۔
پھر اس کو جلایا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ اتنی تیز گیس کے چولہے پہ بھی گوشت کو ابالا جاتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے جلانے پہ، اور اس کو سوا بنانے پہ کتنی دیر لگتی ہے۔ تو یہ ایک، اگر اس کو کوئی دیکھے نا تو یقین کریں ایک بہت اذیت ناک کام ہوتا ہے، اور یہ کئی گھنٹوں پہ ہوتا ہے۔ ان کوئی آدمی نارمل آدمی سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بھائی آپ جیسا نارمل آدمی یا فطرت سلیمہ کا مالک وہ تو ڈر جائے گا کیا چیز ہے، کیونکہ جیسے ہیٹ ہوگی وہ پہلے پیٹ جو ہے نا ابھر جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا پیٹ ہو جائے گا، پھر وہ پھٹے گا، آنتیں نکلیں گی، دھماکے ہوں گے، آگ لگتی ہے تو آنکھیں باہر نکلتی ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، یعنی ایک ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مثال دیکھ ہی نہیں سکتا، اور اپنے پیاروں کو تو ویسے ہی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ تو ان کی ہمت ہے جو جلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ جلانا اور دفن کرنا، آپ اس میں فطری طور پر دیکھ لیں اعزاز کیا ہے، تکریم کیا ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے ایک سفید لباس میں، سادے لباس میں دفن کیا جاتا ہے، سادگی کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ۔ اس لیے اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی فوت ہو جائے اس کو زیادہ دیر نہ رکھیں، کیونکہ زیادہ دیر رکھیں گے تو اس سے پھر کیا ہے وہ جسم خراب ہونا۔ اب ہمارا جس طرح کی آب و ہوا ہے، یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو یہاں تو مثال ایک دن رکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے، تو جسم سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ جو ہے نا پیٹ بھی جو ہے نا بڑھنا یا جو ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا پھر وہ زیادہ دیر رکھنا بھی نہیں چاہتا، پھر اس کو برف لگائیں اور فلاں کریں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جو ہے دفن کرنے میں جلدی کرو۔ تو یہ ایک اعزاز ہے، اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے یہ اعزاز رکھا ہے کہ بھائی مردے کو پوری تکریم کے ساتھ کیا کیا جائے، پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی سعادت ہے جو انسانوں کو، بھائی مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ بعض پاکستانی جاپان کے اندر رہتے ہیں، تو بعض دوست سنا رہے تھے کہ وہ جاپان میں 3-4 سال پہلے ایک بل پاس ہوا کہ اب جاپان میں دفن نہیں کرنا، وہ جلائیں گے۔ اب مسلمان چونکہ وہاں پہ بھی رہتے ہیں، ان کے لیے یہ اذیت ناک ہے کہ بھائی دفن نہ کیا جائے تو جلایا جائے۔ ایک پاکستانی دوست نے سنایا، کہتا ہے کہ پھر ہم نا ایک وصیت گھر والوں کر دیتے ہیں، چاہے ادھار بھی پیسے لینے پڑے نا، جلانا نہیں ہے، لاش آپ نے کدھر بھیجنی ہے، پاکستان بھیجنی ہے، جلانے والا کام نہیں کرنا، چاہے وہ 25 لاکھ بھی لگ جائے۔ تو پھر دوست احباب اکٹھے کر لیتے ہیں پیسے، تو وہ پھر جو ہے نا میت کو پاکستان لاتے ہیں۔ تو اعزاز ہے کیا کرنا، دفن کرنا۔ اس کے بارے میں اسلام کے قبور کے بارے میں احکامات کیا ہے؟ بھئی قبر کو جو ہے جب انسان دفن ہوتا ہے، اس بارے میں شریعت اسلامیہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے، اور ہم اپنا جو ہے راہ عمل بھی دیکھیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا پلستر سے پختہ کرنے، یعنی قبور کو پختہ بنانے سے منع فرمایا، ان پر بیٹھنے اور ان پر عمارات بنانے سے آپ نے کیا کیا، منع فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا کہ آپ نے قبور کو پختہ نہیں بنایا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام اور اولیاء اعظام کی قبور پوری پکی کیا، وہ پورے محل بنے ہیں، اور جتنا خوبصورت مزارات ہیں اتنے گھر بھی نہیں ہیں۔ بھائی ہمارے دادے کی دیکھ لیں، کتنی بڑی جو ہے نا دربار ہے، کسی اس شہر میں ایسا کسی کا گھر ہے اتنا اونچا، اتنا خوبصورت، اتنا مضبوط؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبور کو پختہ نہیں بنانا۔ پاکستان کے بڑے عالم دین ہیں، وہ اب اس کی تعویل فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
हुक्म फरमाया अंदर से पुख्ता नहीं बनाना। पहले इस आलिम साहब से बंदा पूछे अंदर से कौन बेवकूफ़ पुख्ता बनाता है, तो बनने तो बाहर से होते, अंदर से बनाने का क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से कबूर को पक्का बनाने से मना फरमाया, बाहर से बनाए, हालांकि इसमें कोई बात नहीं है, इससे तो बाहर से बनाने की बात है, तो माननी नहीं है ना बात। असल तो मसला यह है कि भाई मानना है ना, तो तबील तो करनी है। चलो भाई ये बात तो खत्म। अगली बात, भाई इमारत ना बनाए। कहते हैं ये जो हम बनाते हैं इमारत, ये कोई कबूर के लिए थोड़ी है, ये तो आवाम के लिए हम बनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कबूर के ऊपर इमारत ना बनाओ, तो वजह क्या थी, भाई लोग आएंगे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। और जितने भी मिसाल ये आज के नए अमीर हुए, तो जितने अमीर खुद सहाबा किराम थे, भाई ये कोई आम साहबा अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब साद बिन अबी वकास, तो ये तो मिसाल करोड़ोंपति इंसान थे, आम लोग थोड़े थे। इनकी तिजारत थी, लंबे चौड़े इनके कारोबार थे। तो चलो गरीब गुरबा होते, खुद हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो एक मालदार खातून थी। फिर उन्होंने जहाँ बेटियों की शादी की, वो खुद लैंड लॉर्ड आदमी थे, अमीर लोग थे। अबुल आस से जनाब ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी, वो बहुत अमीर आदमी थे। हजरत उस्मान से हजरत रुकैया की शादी हुई, हजरत उम्मे कुलसूम की शादी हुई, बारी बारी वो भी अमीर आदमी थे। हाँ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माली पोजीशन थे उस तरह न थे, ना वो उनको कोई तरह से कारोबार ना तिजारत था, वो दुर्वेश आदमी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का खानदान या पीछे से जो कारोबार करते थे वो अमीर लोग थे, तो उनके लिए कोई ये चीज़ें बनाना कोई मसला न था। मसला ये है कि खुद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कबूर को पुख्ता न बनाए, और उसके बाद ये भी फरमाया कि कबूर के ऊपर इमारत न बनाए, तो हमें तो हर जगह जगह यही नजर आती है, और बल्कि दीनी लोगों के ऊपर ज़्यादा नजर आती है, जो दीन के अलम बरदार हैं, जो असल दीन को संभालने वाले हैं, उनकी तो आपको नजर आती है। तो मसला ये है कि भाई वो जब मसीहा दुश्मन जहाँ हो तो कब तलाक है जिंदगी, तो भाई जब मसीहा खुद ये काम करेगा। और मैं आपको इसी की बात बताऊं, ये फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने रिवायत किया है वो इमाम मुस्लिम है। और अगली बात तीसरी भी मैं इसके साथ बयान कर दूं, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, वहाँ ये भी फरमाया कि वअन युक्तबा अलैहि, कि उसके ऊपर आपने लिखना भी नहीं, कतबा साजी, आपने कतबा साजी भी नहीं करनी। ये तिरमजी और नसाई की रिवायात है। आप ज़रा हमारा इस्लाम के ऊपर अमल देखिए, जिस पैगंबर ने ये बात कही है, इन्होंने उसके ऊपर भी यही काम किया। ये रोज़ा बना हुआ नहीं है, ये कोई शुरू से था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो ये पूरी उम्मत के लिए सदमा था कि एक महदी, एक इंसानियत के रहनुमा का गुजर हो गया। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए कितनी गम की बात है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरा सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंदर मदफून किया गया। और ये भी सारे लोग जान लें कि कोई ज़ियारतगाह न थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब तक जिंदा रही, वो खुद उसी हुजरा में रहती थी जब तक, बल्कि बाद में उन्होंने छोड़ा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब फौत हुए तो उसी जगह उसी हुजरा में मदफून हुए। हाँ, जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए तो फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो जगह छोड़ दी। मकसूद ये है, तो खैर इस ज़मन में बातें करूं तो आप हैरान रह जाएंगे, हमारे उलमा ने क्या क्या गोल खिलाए हैं। या मिसाल इतनी बड़ी बड़ी इनको अल्लाह ताला ने इज्जतें दी। एक हजरत साहब जो है ना, वो बड़े सगीर के नाम वाला आलिम है, वो लिखते हैं कि भाई नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो, अब पता नहीं सुनानी चाहिए नहीं सुनानी चाहिए, पूरी बातें हैं कि भाई हजरत आयशा से वो कब्र के अंदर भी शबे गुजारते थे। इस तरह की वाहियात बातें। और एक यहाँ पे एक आलिम दीन आए, बड़े आलिम दीन थे, तो वो फरमाने लगे कि भाई जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफन हुए तो फिर हजरत आयशा पर्दा करके जाती थी, भाई ज़ियारत पे जाती थी, पर्दा करके जाती। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि ये बताओ कि जो उमर 5 मन मट्टी में से देख सकता है, पतले पर्दे में से नहीं देख सकता,
तुम कोई कॉमन सेंस की बात करो। ये हजरत उमर अगर कब्र में से जो मनो मन मट्टी के नीचे हैं वहां से दे सकते हैं, एक बड़े पर्दे में से नहीं दे सकते, तो ये तुम्हारा क्या लॉजिक है? अनलॉजिकल बातें। खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कब्र मुबारक और ये सारा, तो वो हमेशा के लिए बंद कर दी गई। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसा काम किया कि उन्होंने इसके पार इतनी बड़ी बाउंड्री, उसको कोई दरवाजा ही नहीं रखा, इसका कोई दरवाजा नहीं चारों तरफ से। हाँ, इसके ऊपर से एक छोटा सा दरवाजा है या कोई खिड़की कह लें, छोटा सा रास्ता है जो एक अरसे बाद एक आदमी जाके करते, ना उसकी कोई तस्वीर है और ना किसी को जाने की इजाजत है। और इस मदीना की सरजमीन से 28 फुट नीचे कमरा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक इतनी गहरी है, क्योंकि ये एक ज़माना है कि जब ये हादसा गुजरते हैं तो ज़मीन ऊंची होती है और ये तहें लगती हैं, तो ये कोई बात नहीं है कि खैर कहने का मकसूद है कोई आम जारत गाह ना थी, जिस तरह ये आते हैं चादरें और ये सारे सिस्टम, ये इस तरह का ना था। 700 साल के बाद जब उस्मानी हुकूमत आई, उसके बाद ये रोज़ा साजी का रिवाज शुरू हुआ। अजमी लोग थे, उन्होंने ये वाला भी रोज़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खजरा वगैरह है, ये पहले सफ़ेद रंग का था, तो ये उस्मानियों ने कुछ 700 कुछ हिजरी में इसे बनाया था। और सिर्फ ये ना था, फिर अरब के अंदर ये रिवाज हो गया बनाने का सारा। लेकिन मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि ये तो शुक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक वैसी की वैसी है, ना उसे कोई पक्का बनाया गया है, ना कतबा है, ना कोई चीज़ है, तो लेकिन इमारत बनाई गई है, तो बाद लोग इसकी तावील भी करते हैं, लेकिन आपके ये फरमान के खिलाफ है। इस 700 साल बाद बनाई गई है, आज उसको कोई शरई जवाब है, इसको कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जिस पैगंबर ने ये बात मना की, मानने वाले ने उसके ऊपर भी बनाया, और जो आदमी किताब में रिवायत करता है उसका भी इन्होंने बनाया। इमाम बुखारी का भी रोजा है, तिरमिज़ी का है, सबका, क्योंकि अजमी लोग हैं, आप जाएं इन इलाकों में सबके बने हुए हैं, पक्की कब्रें भी बनी हुई हैं, यानी जिनकी किताबों में ये बातें जिक्र हैं उनके कतबे भी हैं, ये सारा सिस्टम लगा हुआ है। आप बताएं, और जो उलमा बड़े सगीर के बयान करते हैं यहाँ स्टेजों पर बैठ कर भी, वो आप ही फौत होते हैं, वो कतबे नहीं लगाते। ज्यादा से ज्यादा कोई बड़ा आदमी होगा वो बस कच्ची कब्र का कहेगा, बाकी वो प्रोटोकॉल वो भी पूरा लेगा, तो वरना जो है ना कतबा तो जरूर लगाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। देखिए प्रैक्टिकल इस्लाम कहाँ है, कोई है नजर आना है? फरमाने वाले के ऊपर भी जुल्म कर दिया, लिखने वालों के ऊपर भी, बयान करने वाले भी, तो फिर इस्लाम की अमली सूरत कहाँ पे हो? फिर होती है तवीलें, इधर से तावील, उधर से तावील, उधर से तावील, तो फिर कौन सच के? आज आप देख लें कोई बड़ा आलिम है जिसका कतबा न लगाओ, तो है भाई, जिसका आप देख लें जाके वो लगाएंगे, वो तो अपनी आइडेंटिफिकेशन छोड़ते हैं और बकायदा हो उसका, अब चूंकि वो किताबों में ये चीजें दर्ज हैं, तो वो चीज बाज है किताबी और बाज है अमली की, अमली और है किताबी और है। तो सच ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल करना है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत फरमाई, तो हमारे बड़े भाई साहब वो कहते थे कि नहीं इधर ही दफन करना, तो उनको भी क्या, उन्होंने खबरदार इस तरह की कोई भी आमतुल मुस्लिमीन में ही दफन, ये ना हो कि जो आदमी रोकता रहा है सारी जिंदगी तो उसी के ऊपर मेले लगा दो, तो ना फिर वो कतबे की इजाजत है। मुझे भी कई बार दोस्तों ने कहा कि कतबा तो चलो लगा दें, मैंने कहा नहीं, जब वो जो साहब कब्र है वो ने इजाजत दी तो हमें क्या पड़ी है। तो बाकी है इंसान अच्छा होगा तो उसका अल्लाह ताला नाम भी रखेंगे और ये सारे मामला। दूसरा आप देखें कि इस्लाम के अंदर इस तरह के कोई हुक्म नहीं है। इस्लाम के अंदर एक कब्र की उम्र कितनी होनी चाहिए इसके बारे में भी अहकामात हैं, और ये दोनों फरूक़ैन के अंदर है। इमाम जाफर सादिक की किताब अल्लाह यहज़रुल फ़क़ीह के अंदर भी ये फतवा मौजूद है, और अहल सुन्ना में भी ये बातें मौजूद हैं। कब्र की उम्र सिर्फ उतनी होगी कि जितनी उस वजूद की उम्र होती। देखें इलाकाई जुग्राफियाई तब्दीलियाँ होती हैं ज़मीनी। अब मसलन कोई ठंडा इलाका है तो वहाँ जो है लाश गलती नहीं है, वहाँ वो बर्फ़ है। यहाँ पाकिस्तान में भी ठंडे इलाके हैं, बाज़ औक़ात तो मिसाल एक आदमी की ये सयाह था, उसकी 28 साल बाद लाश मिली, वैसे की वैसी थी। तो बर्फ़ में आप जब वो होगी तो क्या होगी, इतनी ज़मीन ठंडी होगी तो क्या होगी। तो बाज़ ज़मीन ऐसी हैं जहाँ पे जो है ना कुछ, अब हमारी जो ज़मीन है यहाँ फास्फोर बहुत ज़्यादा है, कड़वा पानी है, लूहे तक को गाल देता है, साल 2 साल में लूहे का भी
اوش موسم ہو جاتا ہے، پھر آب و ہوا بھی گرم ہے، تو یہاں زیادہ جو وجود ہے زیادہ دیر باقی نہیں رہتا، چاندی عرصے بعد وہ بالکل تحلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ فاسفور زمین میں زیادہ ہے۔ جو پانی ہوتا ہے نا، یہ بے رنگ بھی ہوتا ہے اور بے ذائقہ بھی ہوتا ہے، اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ زمین سے آتا ہے، جس طرح کی زمین ہوگی۔ اب جہاں یہاں پہ فاسفور زیادہ ہے، اس وجہ سے زمین کا پانی بھی کڑوا ہے اور تحلیل کا عمل تیز ہے، ہر چیز کو وہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو پھر موسم بھی گرم ہے، جہاں گرم ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوگا، یہ معاملہ جلد ہی تحلیل کا ہوگا۔ اس لیے علماء نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں کہ اگر جہاں قبور جلدی ختم ہو جاتی ہیں تو وہاں نہیں بنائی جائیں، جہاں ایک وجود قائم ہے تو وہاں اس کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تو جنت البقیع میں آپ دیکھیں، وہ پتہ نہیں کیا کوئی کیمیکل لگاتے ہیں، کافور وغیرہ، تو وہاں پہ جسم جلدی تحلیل ہو جاتا ہے۔ وہ قبروں پہ قبریں بناتے رہتے ہیں، ہر کسی بس وہ تبدیل ہوتی رہتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بعض جگہوں پہ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی تحلیل کا عمل جو ہے نا، ایک قبرستان ہے، اس کی ہسٹری کتنی ہے، 800 سال پرانی۔ پہلے زمانے کے اندر نا ہر جگہ قبرستان نہیں ہوتے تھے، یہاں ایک پراپر قبرستان ہے جو تقریباً 800 سال سے موجود ہے، یعنی 7ویں صدی ہجری سے لے کر اب تک، اور یہ وہاڑی سے صحیحوال اور یہاں سے سندھ تک جتنی بھی زیادہ تر قبر جو تھے مردے تھے، اور خاص طور پہ دریائے راوی کی اس سائڈ والے جتنے بھی تھے، وہ سب کا قبرستان یہ تھا۔ اور جب پاکستان بنا اس وقت گھروں کی تعداد یا لوگوں کی تعداد تھوڑی تھی اور قبرستانوں سے 10 گنا زیادہ بڑا تھا۔ آپ دیکھ لیں اسی گلی کے پار سارا قبرستان ہے، اور اسی طرح جو ہے نا دربار سے لے کر اڈے تک کوئی بھی سارا قبرستان، سوائے شمالی جگہ تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، باقی مشرق بھی سارا قبرستان۔ تو ایک جگہ نہیں ہے جس کو آپ کہہ کے بتائیں کہ یہ قبرستان نہیں تھا، یعنی ایک پرانا قدیم قبرستان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاں پہ تحلیل کا عمل ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر نئے قبور بنائی جا سکتی ہیں۔ کیا قبور کی مرمت، اور جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے ریپیئر وغیرہ، دیکھیں اسلام کے اندر جس طرح ایک مسلمان کی تقریب ہے، مردے کی بھی تقریب ہے۔ اب بعض اوقات بارش آ جاتی ہے اور بارش میں جو ہے وہ قبر خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ 10 محرم کا انتظار کریں گے، آئے گی تو پھر لپائی کریں گے؟ نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بارش کا پانی یا کوئی جانور، کوئی شے ایک مسلمان کے وجود کو نقصان نہ پہنچائے، تو پھر اس میں جو ہے نا کیا کرتا ہے انسان، وہ پھر اس کو مرمت کر سکتا ہے۔ تو وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اس میں اسلام کو کوئی نہیں ہے۔ ہاں، دن محدود کرنا اور سارے یہ پروپیگنڈے کرنا جو آج کل ہم کر رہے ہیں، اور شاید اس کا پتہ ہمارے علاقے سے باہر کسی کو ہو ہی نہ، ہمارے کلچر میں ہے نا، یہ کوئی دینی تھوڑی اسپیکٹ ہے۔ دینی ہوتا تو یہ پورے عرب میں بھی رواج ہوتا، اور پوری ایک مسلمان جو ہے نا سنٹرل ایشیا سے لے کر پورے بر اعظموں تک پھیلا ہوا ہے، تو ہر جگہ یہ رواج ہوتا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی، یہاں اس کو باقاعدہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے تو قبور کی مرمت ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایک قبر ہے جس کو 500 سال ہو گئے، 400 سال ہو گئے، اور اس کو جو ہے نا جو ہے اس کے اوپر وہ پتھر لگے ہوئے ہیں اور پورا حفاظت ہو رہی ہے، اگر کوئی ان کا چہیتا کوئی شخص ہے تو اس کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر بھی مبالغہ ہے ہی، دیکھ لیں آپ، پھر وہ پتھر بھی قیمتی ترین، پھر کے گلاب سے سارے وہ اس کو نہلانا وغیرہ، اور پھر چادریں، اور پھر اس کی لا متناہی، وہ جس طرح پھر دولت کا نشہ ہوگا اور پھر وہ چلتا جائے گا۔ تو کیا ان میں کوئی اسلام کی کوئی ہے بات؟ اسلام کو کوئی ہے؟ یہی کوئی ہے ہی نہیں بات۔ اسلام کا ان بارے میں ذرا بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ تو بھارت اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین رہ جائے، کوئی 10 محرم کو کوئی اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ صاحب نے کاروبار چھوڑ دینا ہے اور آپ نے سارے یہ دوسرے کام کر، اس طرح کا کوئی حکم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ یہ درختوں کے پتے وغیرہ یہ ڈالے جاتے ہیں، اور دالیں چیزیں، اچھا ان کو کوئی مثال اگر کوئی قرآن ماخذ بھی پڑھے، کسی جگہ کوئی حکم نہیں ہے، دالوں کا تو ویسے بھی حکم نہیں ہے۔ تو یہ ہوتی ہے کلچرل چیزیں، پھر ڈیولپ ہو جاتی ہیں، پھر اس نے دادے کو دیکھا، پھر پوتے نے، کہ اس طرح پہ کلچرل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اور چونکہ اس کو مذہبی پہناوا کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ آپ ایک قبر کے اوپر پتے ڈالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس لیے کہ بھئی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ کو پتہ چلا کہ ان 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے وہ جو پھڑا تھا کہ پتے تھے وہ اٹھار کے پھینکے، تو اس کے اوپر عذاب ٹل گیا۔ چلو جی بھی کامن سینس ہے۔
اب اس طرح کی توضیح اس لیے ہم ڈالتے ہیں، چلو میں آپ سے اختصار کرتا ہوں، چلو یہی بات ایکچوئل ٹھیک ہے، تو یہ پتا تو 8-10 دن رہ جائے گا، 15 دن رہ جائے گا، 365 دن ہے، تو آپ نے مردے کو 350 دن اذیت دینی ہے اور 15 دن کا آپ نے پروٹوکول کیا، پہ فائدہ کیا ہوا؟ تو آپ پکا بندوبست کریں نا، اس کے اوپر کوئی ایسا سسٹم لگائیں کہ یہ ڈالنے کی بھی نہ ہو، آدمی ہے فوت ہوا ہے اور 15 دن کے لیے رک گیا ہے تو 350 دن وہ سزا بھگتے، کوئی کامن سینس ہے، پھر اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے نا۔ تو وہ بچے اس لیے کہ وہ پتے جو تھے وہ ذکر کرتے تھے، ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں، پتے ذکر کرتے ہیں، سبحوا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، جو بھی زمین و آسمان میں ہے، قرآن سے ثابت ہے، چلو یہ بات بھی ماننے کی ہے۔ اگلی بات بھی آپ سنیں کہ جس قبر میں یہ مردہ دفن ہے اس کے اوپر 8-10 من مٹی ہے، گھڑے ہیں، اینٹیں ہیں، یہ تسبیح نہیں کر رہی، یہ پتوں کی کوئی الگ تسبیح ہو گئی بھائی، جتنا یہ اس کے اوپر ہے، مٹی ڈالی ہوئی ہے، کفن ہے، اینٹیں، کچی اینٹیں ہیں، گھڑے ہیں، یہ جو بھی علاقائی ہوتے ہیں وہ تجربہ بنا مختلف قبور کی انواع ہے علاقائی، کیا ان سے پوچھو بھائی یہ تسبیح نہیں کرتے؟ یہ کوئی پتوں کی الگ تسبیح آ جاتی ہے بھائی؟ یہ سب دماغ سے پیدل اور فضول باتیں ہیں، یہ خالی بنائی گئی ہیں۔ اگر عذاب سے رکنا تھا پھر آپ کو شجر لگانے تھے تاکہ پکا بندوبست ہو، 10-15 دن کے لیے روکنے کیا۔ اچھا پھر چلو اسی بات کو مان لیں، تو یہ بتائیں کہ یہ عمل آپ نے کیا تو آپ تھے عرب کے، یہ جنت البقیع بھی موجود ہے اور جنت الماوا مکہ میں موجود ہے، یہ پورا بتا دیں بھائی 1400 سال تاریخ ہے، وہاں پہ یہ کب عمل ہوتا تھا، ان کی کیا توضیح ہے اور کس نے اجازت دی؟ یہ رسمیں ہوتی ہیں، کلچر ہوتے ہیں اور دین بنتے ہیں۔ پھر وہ دالیں ڈالنا، بھائی دالوں ڈالنے کا کیا تک بنتا ہے، مثال کھانے والی چیز کو ڈالنا، اور اس کے بارے میں چونکہ کسی کتاب میں ہے نہیں، سنی سنائی باتیں ہیں اور کبھی آپ نے پڑھی ہیں، چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کتاب میں، کس جگہ ہے؟ کوئی ہے کتاب آپ کے پاس؟ دکھائیں ذرا، ہزاروں کتابیں تو ہمارے پاس ہیں، کسی جگہ ہے کہ حکم ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے، مثال یہ ہوتی ہے دیکھا دیکھی، اس نے دیکھا، اس نے کیا اور فلاں دن کا اور شروع ہو گیا، تو بھائی اس طرح کی کوئی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ بھائی چونکہ وہ ہمارے دوست دوسری کاموں میں بزی تھے، تعزیہ میں، اور وہ اپنی مثال ان کی اپنی مصروفیات ہیں، تو ہم نے کہا چلو کوئی 2 ہاتھ ہم بھی کر لیں، تو ہم نے پھر اپنی طرف سے بنا لیے۔ اسی طرح سبیل لگانا وغیرہ، دیکھیں کسی کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے، ایک کامن سینس ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آدمی کسی کو بھی، کوئی کافر بھی ہو، ہم تو اس میں بھی قائل ہیں کہ بھائی آپ کسی کو بھی، بھوکے کو، پرندے کو، جانور کو، درخت کو پانی دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھائی کہ ایک دن آپ نے سبیل لگانی ہے، باقی آپ کو کوئی ادھر ملتان میں گرمی پڑ رہی، ادھر پڑ رہی ہے، تو باقی دنوں میں کوئی نہیں ہے بھائی، ایک دن بنانی ہے۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، تو وہ ہے عید پڑھانے عید گاہ کے اندر۔ اب انہوں نے دیکھا ایک آدمی تھا، وہ نہ اس نے آ کے نفل لی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید کی جو نماز ہوتی ہے اس کی اقامت بھی نہیں ہوتی اور اس کی تکبیر بھی نہیں ہوتی، اس کی اذان بھی نہیں ہوتی، بے اذان ہوتی ہے عید کی، نہ اس کے لیے تکبیر پڑھی جاتی ہے، یہ دونوں کام نہیں ہوتے، اور تیسرا کام یہ بھی نہیں ہوتا، نہ اس سے پہلے کوئی نفل پڑھی جاتی ہے تو نہ اس کے بعد نفل پڑھی جاتی ہے۔ حضرت علی نے اس آدمی کو روکا، بھئی یار یہ کام تم نہ کرو، بھئی تم اس میں نفل نہ پڑھو۔ وہ آدمی بڑا تیز آدمی تھا، اس نے آگے سے جواب دیا، حالانکہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھئی جو ہے نا داماد بھی تھے، اور ابتدائی اسلام مسلمان، وہ تو بچپن سے مسلمان تھے، اسلام کا انہیں جتنا پتہ تھا تو اس کو تو نہیں پتہ تھا۔ اس نے ایک بات کہی حضرت علی کو، انہوں نے کہا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے سزا نہیں دیں گے۔ وہ چلاک آدمی تھا نا، اس نے کہا کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے اس لیے سزا نہیں دیں گے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان آدمی تھے، انہوں نے کہا میاں تیری بات بجا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے سزا نہیں دیں گے، تمہیں سزا اس لیے دیں گے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تمہیں اس لیے ضرور سزا دیں گے کہ تم نے اپنا قبلہ بنا لیا، کہ ہم کس کی اتباع کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے نا۔ جب آپ نے نہیں کیا، وہ آدمی اوپر سے آ گیا، تو ہمارے ہاں یہ جوازات ہوتے ہیں، مثلا نبی 2 رکعت ہم جمعہ کی پڑھیں گے تو میں آپ کو 4 پڑھا دوں،
تو ساتھ یہ بھی جواب دوں اور میاں پڑھی تو زیادتی ہیں، اللہ کی تسبیح بھی زیادہ کی ہے، سجدے بھی زیادہ کیے ہیں، تو اس نماز کی کوئی حیثیت ہوگی؟ کیوں حیثیت نہیں ہوگی؟ جب کہ اللہ کا ذکر بھی زیادہ ہے، تسبیح بھی زیادہ ہے، سجود بھی زیادہ ہے، وقت بھی زیادہ تھے، تو اس کی حیثیت کیوں نہیں ہے؟ اس کی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ یہ حکم الہی کے کیا ہے؟ خلاف بات ہے۔ چاہے آپ سورہ بقرہ پڑھ دیں، کوئی سورت پڑھ دیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ عزیز سامعین کرام، کسی بھی پیاسے کو، چاہے وہ بھی ہوں، پیاسے کو پانی پلائیں، کوئی نہیں روکتا، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، کس میں؟ بر کہتے ہیں نیکی میں، اور تقوی میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی ایسے کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو کہ جو گناہ کا کام ہو، جو عدوان ہو، اس حوالے سے تو کوئی بھی ایسا کوئی کام ہرگز نہ کرو۔ تو عزیز سامعین کرام، اب ہم ذرا دیکھتے ہیں، دیکھیں ظاہر ہے کہ ہمارا اختلاف ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر اختلاف ہے، وہ کوئی کسی کو آپ سے لکا چھپا نہیں ہے اور نہ ان سے کوئی لکا چھپا ہے۔ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اصل تو جواز یہ ہے نا کہ اس سارے معاملے کی شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں کون بے وقوف ہوگا جو کسی بھی مومن کی شہادت پہ خوش ہو؟ کوئی خوش ہوتا ہے؟ اگر کوئی خوش ہو تو وہ کوئی مسلمان تھوڑا ہے۔ نعوذ باللہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں عداوت ہے، اور ویسے بھی مسلمانوں سے، کسی مومن سے، چاہے صحابہ میں کوئی بھی ہو، کوئی عداوت رکھے، اس کا کیا؟ وہ تو بیچارہ دین سے بھی فارغ آدمی۔ کوئی آدمی کو ایفرٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی ایک قربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ دیتے ہیں۔ جہاں قربانیوں کی بات ہے، دیکھیں ہماری تو تاریخ اس سے بھری ہے۔ غزوہ بدر دیکھ لیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک خاتون ہو کر جو اسلام کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد، کتنے رشتہ دار ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حبار بن الاسود نے جو ہے دھکا دیا اور ریزہ مارا اور نیچے گری، اور ان کی پسلی بھی ٹوٹی اور زخم ہوا، اور اسی سے زخموں کی تاب نہ لا کر آپ شہید ہوئی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ یعنی قربانیاں کس کس کی گنیں؟ دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے کس کس کی شہادت کو پیش کریں، کس کس کی قربانی کو پیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین صلہ دینے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خاندان اسرہ میں دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کی قربانیاں دیکھیں، اور آپ کے رشتہ داروں کی قربانیاں دیکھیں، خلفائے راشدین کی قربانیاں دیکھیں۔ حضرت عمر کو اتنی جرأت نہ تھی ان کو کہ انہیں ایسے شہید کرتے، آخر کیا تو نماز میں ہے نا۔ اس سے بڑی خوبصورت موت کیا ہوگی کہ کسی کو جو ہے نماز کے اندر شہید کیا جائے، اور بعد والے ان کے کردار پہ باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اب سوچنا، جس آدمی کو نماز کے اندر شہید کیا گیا، اور ساری یہ دیکھیں نا تاریخی جھوٹ ہیں جو وضع کیے گئے، اب وہ جھوٹ اتنے پک گئے ہیں، کس کس کو مثال بیان کریں۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھ لیں، ان کو کب شہید کیا گیا؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے، اور انہوں کو اس وقت عبداللہ ابن سبا کی سازشیوں نے، جو ملوائیوں نے شہید کیا۔ تیسرے شہید جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ نماز کے لیے تشریف فرما رہے ہیں، حضرت حسن بھی ساتھ ہیں، اور وہ جو عبد الرحمن بن ملجم تھا، اس نے وار کر کے اور ان کے ساتھیوں نے ان کو شہید کیا۔ یعنی شہادت کے ایک ایسے سلسلے ہیں کہ جن کو کوئی گن نہیں سکتا۔ تو یہ سارے ہی ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل تعظیم ہیں، اور جس نے قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین صلہ دینے والا ہے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے جس طرح شہید کیا گیا، حق نہ بنتا تھا، چاہے وہ ان کی سیاسی مخالفت یا جس طرح کی تھی، ایک ظلم تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ وہ بھی سجدے میں شہید کیے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار شہادتیں ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے دن منانا شروع کر دیں تو ماشاءاللہ لاکھ کے قریب تو صحابہ ہیں، تو یہ تو پھر کوئی دن نہ بچے گا۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض فیملیاں ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں سالگرہ، اگر پورے خاندان کی شروع ہو جائے بچوں کو چھوڑ کر، تو ایک خاندان میں 200-400 لوگ تو ہوتے ہیں،
تو باقی تو پھر کوئی کام نہ کرے دنیا جان کا، سب کے یہی مناتے رہیں۔ اسی طرح ہم اگر یہی کام منائیں تو پھر صحابہ کرام کی شہادتیں دیکھ لیں، پھر بے شمار پھر وہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے غم میں بھی ہم برابر کے شریک ہیں، لیکن اب اس کو ہم غلط رنگ نہیں دیں گے کہ ہم نیا رسومات کا ایک سلسلہ بنا لیں، تازیہ سازی کا سلسلہ۔ آپ دیکھ لیں اکثر کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تازیہ کیا چیز کا نام ہے۔ بن نبی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی تشبیہ ہے، ان کے روزے کی تشبیہ ہے۔ یہ جو منصور لنگ تھا اس کا یہ جو تھا وہ بادشاہ تھا، یہ سارے فارسی اور نسل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ نہ جا سکے تو اس نے بنایا۔ تو روزہ صاحبی دنیا کے اندر سب سے بڑا تازیہ بھی کیا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ ملتان سے نکلتا ہے، یعنی دنیا کا سب سے استاد شاگرد کا تازیہ اور دنیا کا سب سے بڑا تازیہ، اور ہے بھی سنیوں کا، اور دونوں نکالتے بھی وہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تشبیہ ہے، اور وہ سارے وہ زیارتیں کرتے ہیں، اور جناب امام جعفر صادق کا تشبیہ قبر پہ فتویٰ موجود ہے۔ تو خیر وہ چونکہ جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو روکا کسی صورت نہیں جاتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں پھر دل ہے، تو یہ کسی کو کیا پتہ یہ کیا چیز ہے بھائی، اور سارے زیارت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ کامن سینس کی بات دیکھ لیں، ایک مومن مسلمان ہو کر ایک عام جانور کو تعظیم، مخدوم ہو کر، ہمارے یہاں سارے مخدوم ہیں، مخدوم صاحب گھوڑے کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اس میں روح آ گئی، کون سی چیز ہے اتنی تعظیم؟ تو یہ مثال کیا ہے، یہ وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اچھا اب اس کی تاریخ آپ دیکھ لیں، اور یہ جو تھا دل کا معاملہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک میں اسلام کی تبلیغ کے لیے وفد بھیجا۔ حاتم بن ابی بلتہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکندریہ مصر کا علاقہ، وہاں کا گورنر تھا مقوقس، اس کے پاس بھیجا۔ وہ آدمی اچھا آدمی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعظیم کی۔ اس تعظیم کے صلے میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھیجے، جن میں جناب ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن سہرین، یہ دونوں کنیزیں تھیں، اور ایک غلام تھا وہ بھیجا، اور ایک خچر تھا سفید رنگ کا، اس کو بھی انہوں نے بھیجا، سفید رنگ کا خچر، تو اس کا نام تھا دلدل، اور ایک گدھا تھا اس کو بھیجا، اس کا نام تھا یعفور۔ عربوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، چیزوں کے وہ نام رکھتے ہیں، جانوروں کے نام تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی قصبہ۔ اچھا وہ خچر کبھی نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ ماریا قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز، اس کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے۔ 17-18 ماہ کی عمر میں وہ فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے، 2 بطنیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب قاسم، جناب عبداللہ جن کو طاہر الطیب بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جناب ابراہیم، یہ پیدا ہوئے۔ تو یہ جب فوت ہوئے نا، اس وقت 8 ہجری، میں اس کے ایک آپ کو یہ بتانے کا مقصود ہی ہے، 8 ہجری میں حضرت ابراہیم بطن ماریا رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہو کر 18 ماہ کی عمر میں فوت ہوئے۔ اس وقت ظاہر حضرت ماریا آئی ہوئی تھی، ایک عرصہ ہو گیا تھا، 3-4 سال تو ہو گئے تھے۔ وہ جو خچر تھا وہ ہوگا، چلو چھوٹا بچہ بھی 2 سال کا ہوگا، 2 سال کا ہو پھر تحفے میں آیا، 3 سال ہو رہا، 8 ہجری میں وہ 5 سال کا ہوگا۔ جب واقعہ کربلا ہوتا ہے 58 ہجری میں۔ آج آپ باقی چیزیں چھوڑیں، آپ یہ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں، یہ جو خچر ہوتا ہے اس کی طبی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بھائی ایک جانور ہوتا ہے نا، اس کی نارمل عمر کتنی ہوتی ہے، طبی عمر کتنی تک جاتا ہے؟ آپ کو ساری ایک فارے سے لگے معلوم ہو جائے کہ جانوروں کتنی عمریں ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ جان کے پھر آپ بات کریں۔ مذہب میں بھی کوئی چیز کو ماننے کے قابل ہو نا، کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خلفاء کی سواری تھی، تبدیل ہوتی ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور تحفہ دے دیا، اور ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 2-3 کتابوں پچھلے سال پڑھا تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ خچر اتنا بوڑھا تھا وہ کھا بھی نہیں سکتا تھا، یعنی وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کا دور حکومت بعد کا ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ اس لیے معتبر تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، سواری تھے۔ ہم اس کو بھی ماننے کو تیار ہیں، ہم اس کو بھی ماننے کو تیار ہیں، یہ وہی دل تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ چلو بھئی یہ بھی ہم مان لیتے ہیں، بھئی چھوڑیں اوسط عمر کو، بوڑھا تھا، چلو بوڑھا تھا،
لیکن یہ ہے کہ وہ تو وہ دلدل تھا جس پہ حضرت حسین سوار تھے، یہ دلدل کو اس سے کیا تعلق بن گیا ہے؟ اس کو آگے جھکنے کا کیا توق بنتا ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کی تعظیم کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا جواز بنتا ہے؟ اس کے اندر وہ روح آ گئی ہے، وہ تھا تو جانور نا، چاہے جس کا مرضی ہو۔ یہ تو ہمارا جس طرح وہ گوتا شریف تھا حضرت حقانی کا، تو اس کا بھی انہوں نے دربار بنا دیا اور کئی سال لوگ جاتے تھے۔ آج کل تو اتنا رواج نہیں ہے، وہ بیل کی بھی وہ کیا ہے پیر بنا ہوا تھا، تو یہ تو وہی انہوں نے طریقہ بنا دیا۔ دیکھیں نا، وہ جانور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، اور کوئی ایک سواری نہیں تھی، میرے خیال میں کتاب میں پڑھا تھا کوئی 30-35 سواریاں۔ چلو یہ بھی مبالغہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اونٹنی قصوں پہ سفر کرتے ہیں، انہوں کو روزہ پڑھا ہے، انہیں کافی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں میں مبالغہ آ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، کیوں جوڑ کے کھڑے ہوئے؟ تو کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے تو گھوڑا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ پھر اس کی خاک آب شفا ہے، خاک شفا بن گئی۔ یہی کا واقعہ 5-6 سال پہلے ہمارا مشیر کے گھر ایک خاتون بوڑھی کام کرتے تھے، وہ نیچے سے گزری یہیں پہ مدوم رشید میں، وہ جانور ہوتا ہے، اس نے ماری، اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ غریب آدمی، بھئی عورت تھی، وہ بعد میں روئے پھرے، میں تو چنگی حاضری لیتی اور میری بائیں ٹوٹ گئی۔ کہنے کا مطلب ہے یار وہ جانور ہے، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ کھانے جو ہے نا وہ جھوٹے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ شاید نہ ہوتا ہو، ورنہ دیکھیں بھی وہی ماشاءاللہ کرتا ہے، اور پھر بڑے بڑے لوگ اس کو پکڑ کے پتہ نہیں کوئی ساتھ آتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو وہی ہوتا تو چلو پھر بھی ہم کہتے وہ ساتھ آتا ہے، یہ تو ساری کاپیاں ہیں، نام رکھ دیا گیا۔ تو اس طرح کی خرافات اور چیزیں اور اس کو ایک دینا، دیکھیں بڑا دن ہے، مانتے ہیں، اور باقی اور بھی باتیں تھیں، وقت بھی ختم ہو گیا۔ آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، اس وقت جو کام کرنا ہے وہ جمعہ پڑھنا ہے کہ اور کام کرنا ہے؟ جمعہ نماز کی اپنی ایک پراپر حیثیت ہے۔ آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس وقت کتنے آدمی وہ جمعہ پڑھیں گے، بس اتنا پتہ چل جائے کتنے آدمی وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ رونا دھونا بھی ہم ماننے کو تیار ہیں، بھئی کوئی بڑی شخصیت فوت ہو جائے روئیں، لیکن میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں روتے؟ آپ باقیوں کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو، ہمارے ہاں کئی پارٹیاں شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ چلو جی فلاں کے جوم پہ چھٹی کریں، بھئی یہ کوئی جواز نہیں بنتا، یہ ساری غیر جوازی باتیں۔ تو خیر میں قصہ مختصر کرتا ہوں، بھئی سیدھی بات یہ ہے کہ شریعت سے جو احکامات ثابت ہوں گے وہی دین ہوں گے، باقی محبت ہوں گے، کہتے ہیں نا پیار اور محبت اور کیا بار اور لو میں ہر چیز جو ہے نا جائز ہوتی ہے، وہ محبت میں قانون نہیں ہوگا، تو شریعت میں قوانین ہے۔ تو بھئی آدمیوں کی بے تحاشا کسی سے محبت ہوتی ہے، تو وہ اس بات کا بھی اندازہ لگا کہ میں شریعت کے دائرے میں ہوں۔ اگر کوئی شریعت کے دائرے میں نہیں رہتا، وہ محبت سوائے فتنے اور فساد کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی آدمی اس دن خوشیاں منائے، اس طرح کا کوئی جاہلانہ کام کرے تو یہ بھی ایک فضول ترین کام ہے، اور نہ کوئی اس کے اسلام میں کوئی اجازت ہے، اور نہ کوئی اس طرح کی اجازت ہے کہ آپ اپنے سے بھی باہر ہو جائیں اور اپنے آپ کو لہو لہان کریں اور اس کے لیے آپ قبیلیں گھڑتے رہیں، اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ اجازت ہوتی تو یہ پیچھے سے ثابت ہوتا، اور یہ جتنا بھی سلسلہ ہے یہ 300 سال بعد جو ہے ڈیولپ ہوا ہے، تو اب آپ دیکھ لیں کس صورت میں، اور اگلی صورتیں اس کی کیا ہوں گی، اللہ جانے کیا صورتیں ہوں گی۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی سے جو ہے سارے ہی مسلمان جو ہے مومنین صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ سارے صحابہ ہمارے یہاں قابل محبت ہیں، اور اگر ان کے اندر کوئی معاملات ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، تو ہمیں کسی کے ساتھ تعصب کی کوئی ضرورت بھی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔